کون ہے؟ کبھی دریا کی موجیں محمد کے غلاموں کا احترام کرے، کبھی جنگل کے درندے محمد کے غلاموں کا احترام کرے، کبھی حشرات الارض مصطفیٰ کے صحابہ کا احترام کرے۔ قرآن کے سپارے پڑھو، اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے صحابہ کا پیار بتاتا ہے، احترام بتاتا ہے، عزت بتاتا ہے، عظمت بتاتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ سے نہیں تھی اس وقت تک ابو بکر کی بات اور ہے، لیکن جب ابو بکر کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی اب یہ صحابی رسول ہے۔ جب عمر فاروق کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں ہوئی بات اور تھی، جب نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی اب عمر کی بات اور ہے۔ جب تک عثمان و علی، حسنین و معاویہ کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں ہوئی اس وقت تک بات اور ہے، لیکن جب نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی اب بات اور ہے۔ کنبے قبیلے کی وجہ سے بات ہو ہی نہیں رہی، برادری اور حسب نسب کی وجہ سے بات ہو ہی نہیں رہی۔ قبیلہ، کنبہ، حسب نسب اگر موضوع بحث ہوتا تو ابو لہب تو بڑے اونچے قبیلے کا تھا، ابو جہل تو بڑے اونچے قبیلے کا تھا۔ اگر قبیلوں کی بات ہوتی تو حبشے کے کالے بلال کی بات تو کبھی بھی نہ ہوتی۔ اگر حسب نسب کی بات ہوتی تو باہر سے آنے والے حضور کا کلمہ پڑھنے والے حضرت یاسر اور عمار جو مدینہ میں آ کر قبیلہ آباد ہوا ان کی بات تو کبھی نہ ہوتی۔ یہاں بات ہو رہی ہے نسبت مصطفیٰ کی۔ اب جب زمین کی نسبت مسجد سے ہو گئی اب اس کی نسبت مسجد سے ہونے کے بعد اس کا حکم بھی بدل گیا۔ بالکل اسی طرح جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی اب اس کا حکم بھی بدل گیا۔ جس طرح مسجد بننے کے بعد اب یہ قیامت تک مسجد ہے، دوسری بات اس زمین کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح جو حضور کا صحابی بن گیا اب یہ قیامت کی صبح تک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے پروانے حاصل کر چکا، اب اس میں دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جن کو حضور نے تربیت کی، حضور نے چمکایا۔ نیکوکارہ والو، جہاں کوئی تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگا کے آ جائے، کوئی سال لگا کے آ جائے، یہ تبلیغی جماعت والے جب کسی کو بیرون سفر کے لیے بھیجتے ہیں تو پہلے اس کے کوائف مکمل کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں سروزے والے کو نہیں بھیجتے، چلے والے کو نہیں بھیجتے، 4 مہینے والے کو نہیں بھیجتے۔ جس نے سال لگا کر مقامی گشت کیا، کام کو سمجھا، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں اب یہ اس قابل ہوا، یہ یورپ میں جا کر اپنے کام کو نہیں بھولے گا، اب یہ اس قابل ہوا، یہ امریکہ اور افریقہ میں جا کر اپنے کام کو نہیں بھولے گا۔ تو پھر مجھے بتاؤ جس کی تربیت 1 سال تک، 2-3 سال تک تبلیغی جماعت کے مرکز میں ہو جائے وہ تو افریقہ کی چمک دمک سے متاثر نہ ہو، وہ تو یورپ اور امریکہ کی چمک دمک سے متاثر نہ ہو۔ اور جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہو، جن کی تربیت حضور نے مکہ میں کی ہو، جن کی تربیت حضور نے مدینہ میں کی ہو، اگر یہاں کوئی تربیت پا جائے اس کو امریکہ کی رونقیں کچھ نہیں کہتی۔ میرے مدنی آقا نے جن کی تربیت فرمائی ان کو کیسر و کسرا کا کوئی رعب محسوس ہی نہیں ہوا، ان کو ایران اور دنیا بھر میں پھیلی ہوئی سلطنتوں کا کوئی دبدبہ محسوس ہی نہیں ہوا، بلکہ محمد کے غلام تو وہ تھے جب بیت المقدس میں جانے لگے ایک طرف انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کیا اور دوسری طرف انہوں نے خزانوں کے ڈھیر لگائے اور درمیان سے راستہ بنا کر کہا محمد کے غلام جو بیت المقدس کی طرف آئے ہیں اس درمیان سے گزر کے جائیں تاکہ پتہ چل جائے ان کی آنکھ ہیرے جواہرات کی طرف، ان کی آنکھ نوجوان لڑکیوں کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی، پتہ چل جائے گا۔ نیکوکارہ والے، محمد کی تربیت کا اثر یہ تھا جب حضور کے صحابہ درمیان سے گزرے جوان لڑکیوں کو کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں، خزانوں کو کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں، بڑے بڑے محلات سے آنے والے تحفے تحائف کو کسی نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہوئے کافروں نے کہا اسی محمد کا کلمہ پڑھ لو جن کے یہ تربیت یافتہ ہیں، اور جب یہ سچے ہیں تو ان کا نبی کیسا سچا ہوگا۔ کبھی ڈرایا جاتا ہے
اور کبھی لالچ دیا جاتا ہے۔ راستے سے ہٹانے کی چیزیں دو ہی ہوتی ہیں، کبھی لالچ کے ساتھ اور کبھی ڈر اور خوف کے ساتھ۔ اللہ نے میرے محمد کے قدموں میں بیٹھنے والوں سے ان دونوں چیزوں کو کوسوں دور کر دیا۔ نہ تو دنیا کو کوئی ڈر میرے نبی کے غلاموں کو ڈرا سکا، نہ دنیا کا کوئی لالچ میرے نبی کے غلاموں کی رفتار کو کم کر سکا۔ وہ غلام جہاں جہاں پہنچے، انسانوں میں نہیں بلکہ اگر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے، صحابی رسول سے اس نے کہا یہاں رات ٹھہرنے لگے، یہاں جنگل کے جانور شیر، چیتا، بچھو، سانپ زہریلے جانور ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم محمد کے غلام ہیں۔ ایک ہے دنیا کی طاقت، ایک ہے دنیا کا ڈر۔ تو شیر نو ہی پتا ہے ہمیں شیر تے ہر ویری مور لگ دی ہوئے، شیر نو بھی کیسے اطلاع دیتی ہے کہ اس نو کچھ نہیں آکھنا، اس دا نام میاں نواز شریف ہے۔ ہمیں اس دے نام تے جتنے رہے، تیر دے نام تے ہمیں جتنی میری مرضی زرداری تے بے نظیر نو حکومت ملی ہوئے، آئی تیر چھیکتے وگا ہونا تے پتہ لگ ہے بھی تیر ہی اس دا خیال کردہ ہے یا نہیں کردہ، اس تواج پمڑا۔ اگر کسی کا نشان بلہ ہے وہ خود گیند کروا کے دکھائے، اگو ترکڑا بیٹسمین ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ چاہ کے باہر سکتے، اس گل دا لحاظ تو نہیں کرنا چونکہ ان کی بلے پہ مہر لگتی ہے لہذا میں ان کا لحاظ کروں۔ آؤ افریقہ کے جنگل میں دکھاتا ہوں، مصطفیٰ کے صحابہ پہنچے، جب رات جنگل میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، حضور کا صحابی بلند جگہ پہ کھڑا ہو کر جنگل کے درندوں کو، جنگل کے حشرات کو، جنگل کے پرندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ کان کھول کر سنو، ہم محمد کے صحابی ہیں، آج رات یہاں پہ ٹھہرنا ہے، جنگل کو خالی کر۔ لکھا ہے حضور کے اس غلام کے اعلان کی دیر تھی، بلوں میں سے سانپ نکل کر جنگل سے باہر چلے گئے، شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے کر وہاں سے نکلتا نظر آیا۔ وہ دنیا ان کو کیا ڈرا سکتی تھی، جنگل کے درندے بھی ان کا کہا مانتے تھے، دنیا ان کو کیا ڈرا سکتی تھی۔ جب دجلہ میں محمد کے صحابی کا پیالہ گرا، اس نے دریا کو مخاطب کر کے کہا تجھے پتہ نہیں میں حضور کا غلام ہوں، پیالہ واپس کر۔ اگلی چھل آئی تو اس غریب صحابی کا پیالہ بھی واپس آ گیا۔ یہ تو ان کا شان ہے جن کے دل میں ڈر کسی کا نہیں، خوف کسی کا نہیں، اور احترام کرنے والوں میں کون ہے؟ کبھی دریا کی موجیں محمد کے غلاموں کا احترام کرے، کبھی جنگل کے درندے محمد کے غلاموں کا احترام کرے، کبھی حشرات الارض مصطفیٰ کے صحابہ کا احترام کرے۔ قرآن کے سپارے پڑھو، اللہ کے قرآن مصطفیٰ کے صحابہ کا پیار بتاتا ہے، احترام بتاتا ہے، عزت بتاتا ہے، عظمت بتاتا ہے۔ پاک پیغمبر کے فرمان پڑھو، مصطفیٰ کے فرمان صحابہ کی عزت، عظمت، محبت، مودت بتاتا ہے۔ آج کے رہنے والے انسان سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں کہ جن کا حشرات الارض لحاظ کرے، جو ان کا حیا نہ کرے، جن کا آسمان کے فرشتے حیا کرے، جو اس کا حیا نہ کرے، جس کا جنگل کے درندے حیا کرے، جو اس کا حیا نہ کرے۔ اس انسان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو محمد کے صحابہ کا حیا نہ کرے، اور اس انسان سے زیادہ خوشبخت کوئی نہیں جو کہے جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ ایمان۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں، ابو بکر صدیق نے بیٹی کا رشتہ نبی کو دیا ہمارے مشورے سے نہیں، رب کے حکم سے دیا۔
آج بھی مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں. قبر بنوانے ہم تو نہیں گئے. پہلو میں مصطفیٰ نے سلایا اور حکم میرے رب کا. کسی بندے کی مخالفت ہو یہاں سے 7 ملوانہ موڑ تک خطرہ ہو کہ اس پہ حملہ ہو جائے گا, خطرہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے میں اس کو کہوں میرے گن مین لے جاؤ اور ملو موڑ تک چلے جاؤ, یہ بھی میری طرف سے محبت ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس بندے کو خطرہ ہو لوگوں سے, میں اس کو کہوں تم پریشان نہ ہو, تم میری گاڑی میں بیٹھو, میں تمہیں خود لے کے جاتا ہوں. اب راستے میں حملہ کرنے والا 1000 مرتبہ سوچتا ہے ایک گولی مولانا صاحب تے چلنی ہے, انہاں تے نہیں چلنی. ہن گال کڈھاں ایک گال مولانا صاحب نو جانی ہے, انہاں نو نہیں جانی. لہذا وہ گولی سے رکتا ہے, گالی سے رکتا ہے. تسی کسے ڈیرے تے کٹھے ہوندے ہو, شریک ہی اتھے وگ جاندے نے. بندے آدھے نے اس نال میری زمین دی لڑائی تے بڑی پرانی ہے, اس نال میرے اچھے تعلقات تک کوئی نہیں, لیکن جس ڈیرے تے آ گئے ہیں نا اتھی اگر میں لڑیا تے گل اے آمنی ہے بھی اس مار دے ڈیرے دا حیا نہیں, اس مار دے ڈیرے دا لحاظ نہیں, اس جناب میاں صاحب دے ڈیرے دا لحاظ نہیں, اس ایم این اے اور ایم پی اے دے ڈیرے دے اتے زیادتی نہیں ہوئی, بلکہ اس ایم این اے اور ایم پی اے دی عزت دا خیال نہیں کیتا گیا. میں کہ اے موٹیاں گلاں تانوں سمجھ آندیاں, اے سمجھ نہیں آندی بے رسول اللہ اپنے ڈیرے دے وچ نال سمایا, نال سمایا حضور پاک نے. اور 1-2 دن کی بات نہیں, تو 10 منٹ کے لیے سلام سنہری جالیوں پہ پیش کر آئے تو خوش نصیب. ہر مہینے تیرا آنا جانا ہو جائے تو نصیبہ آسمانوں پر. رمضان میں مسجد نبوی پہ سلام پیش کر آئے تو خوش نصیب. تیرا 20 منٹ کا سلام تجھے عظمت کی بلندیوں پہ پہنچا دے. اور محمد نے 1400 سال سے ابو بکر و عمر کو ساتھ چھلایا. میں نے جب تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ لوگوں زمین کا ٹکڑا وہی ہے, لیکن جب اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی تو گلہ مک گئی ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کی مکہ میں نسبت بھی نظر آئی, مدینہ میں نسبت بھی نظر آئی, غار میں نسبت بھی نظر آئی, مزار میں نسبت بھی نظر آئی. کسی لئے بندہ پڑھے ہوئے نہ ہوئے, اکھاں نال کافی سارا علم اس نو مل جاندہ ہے. پڑھے ہوئے نہ بھی ہوئے, یہ تو ویدھا ہی پہنا بھی پکھا ہے. پڑھے ہوئے نہ بھی ہوئے, یہ تو ویدھا پہ آسمان ہے. پڑھے ہوئے نہ ہوئے, نہ مدرسے نہ سکول, یہ تو ویدھا ہی پہنا بھی دروازہ ہے. واہ میرے ربا تیرے وکھرے فیصلے. پڑھے ہوئے تے ان پڑھا نوئی اللہ نے ابو بکر و عمر نو نال سوا کے انہاں دا رتبہ بھی کھا چھوڑے.